السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ علیہ نے وہابیوں کو کافر کہا، مرتد بھی کہا۔ وہابی، دیوبندی وہابی، نیچری، قادیانی اور شیعہ یعنی رافضی، ان سب کو کافر کہا۔ ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے۔ اور وہابی کسے کہتے ہیں؟ وہابی مولانا اشرف علی تھانوی، اسماعیل دہلوی، رشید احمد گنگوی اور عبداللہ بن وہاب، جو ان کو مسلمان سمجھتا ہے اسے وہابی کہتے ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہوا ہے۔ تو بریلوی ان کی محبت میں اتنا پاگل ہو چکے ہیں کہ ہر مسلمان کو اب وہ کافر کہہ رہے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، جو شخص لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ حرام کا مطلب مفسرین اور اہل علم نے اس کا مطلب یہ لکھا ہوا ہے کہ یقیناً ایک نہ ایک دن وہ جنت میں ضرور جائے گا، جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کلمہ پڑھتا ہو اور یہ گواہی دیتا ہو۔ جو جنت کے لیے لوگ نامینیٹ ہوں گے وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں ہوں گے، اور جو جہنم کے لیے نامینیٹ ہوں گے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں، سوائے ان لوگوں کے کہ جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوا۔ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے، الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ اس کلمے کی برکت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شفاعت کا اذن دے گا، اور وہ لوگ بھی جہنم سے نکال لیے جائیں گے۔ اور سب سے تو بریلوی اتنے پاگل اور بیوقوف ہو چکے ہیں کہ اپنے مسجدوں میں یہ لکھ کر لگایا جا رہا ہے کہ سنیے، میں اس ویڈیو میں دکھا رہا ہوں، آپ ویڈیو بھی دیکھ لیجئے۔ اس مسجد میں کسی بھی وہابی دیوبندی کا آنا سخت منع ہے، اتنا لکھا ہوا ہے۔ یعنی جو وہاں کلاک چلتا ہے نا، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، وہاں تو نماز کا وقت چلتا رہتا ہے، لیکن انہوں نے وہاں پہ کچھ نماز کا وقت یا کوئی کلمہ وہاں پہ چلتا رہتا ہے، لیکن انہوں نے وہاں پہ یہ لگا ہوا ہے کہ اس مسجد میں وہابی دیوبندی کا آنا سخت منع ہے۔ یعنی میرے بھائی، اعلیٰ حضرت نے فتویٰ دیا تھا کہ وہابیوں کی پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ مرتد ہیں، کافر ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے یہ فتویٰ نہیں دیا تھا کہ ہمارے پیچھے وہابیوں کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ بھی مسئلہ ہے نا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ وہابیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، لیکن وہابی کہتے ہیں بریلویوں کے پیچھے نماز ہوتی ہے، تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ ہم تمہارے پیچھے نماز پڑھنے کے قائل ہیں، ہم تمہیں مسلمان سمجھتے ہیں، تو ہم ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ مسجد میں آنے سے بالکل ہی منع کر رہے ہیں۔ یعنی یہ لوگ نماز سے روک رہے ہیں، بالکل سختی سے منع کیا انہوں نے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ جنازے میں بھی نہیں آنا چاہیے، وہاں بھی اگر کوئی ہے جنازے میں تو نکل جائے۔ اگر وہ ویڈیو ملے گی تو اٹیچ کر دوں گا یار، نہ ورنہ تو لوگ جانتے بھی ہیں کہ بریلوی کتنے خطرناک ہو چکے ہیں۔ تو جو نماز سے روکتا ہے، اللہ نے ان کے لیے کیا ارشاد فرمایا ہے قرآن مجید میں، یہ دیکھیے، سورہ علق میں اللہ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو منع کرتا ہے، یعنی ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھنے لگتا ہے، بھلا دیکھو تو اگر یہ راہ راست پر ہو یا پرہیزگاری کا حکم کرے تو منع کرنا کیسا، اور دیکھو تو اگر اس نے دین حق کو جھٹلایا اور اس سے منہ موڑا تو کیا ہوا، کیا اس کو معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ دیکھو اگر وہ باز نہ آئے تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کے گھسیٹیں گے۔ ہاں، ہمیں پتہ ہے یہ آیتیں کس کے بارے میں نازل ہوئی ہیں اور کس کو بالوں سمیت گھسیٹا جائے گا۔ وہ شخص بھی نماز سے روکتا تھا اور یہ لوگ بھی نماز سے روکتے ہیں۔ اگر یہ نماز سے روکیں گے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں بھی اسی طرح سے بال پکڑ کے پیشانی کے گھسیٹے گا جس طرح سے ابو جہل کو گھسیٹا جائے گا۔ لیکن قرآن کی آیتیں ہیں، جسے فٹ اسے گفٹ، جس کے اوپر فٹ ہوں گی ہم اس کی گفٹ کریں گے۔ اعلیٰ حضرت نے بھی مشرکوں والی آیتیں وہابیوں پر فٹ کی۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ ایسی مجلس میں جانا کیسا ہے جہاں وہابی دیوبندی بھی اس مجلس میں آتے ہیں، تو انہوں نے کہا ایسی مجلس میں نہیں جانا چاہیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے رسول اللہ سے، وہ بھی میں آپ کو سناتا ہوں۔ قرآن مجید کی انہوں نے آیت لکھی، وہاں پہ وہابیوں کے حق میں لکھی، نعوذ باللہ من ذالک، اور جب ایسے لوگوں کو دیکھو جو ہمارے آیتوں کے بارے میں بے ہدہ بکواس کر رہے ہیں تو ان سے الگ ہو جاؤ، یہاں تک کہ اور باتوں میں مصروف ہو جائیں، اور اگر یہ بات شیطان تمہیں بھلا دے تو یاد آنے پر ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو۔ یہ آیت وہابیوں کے حق میں اعلیٰ حضرت نے لکھی۔ یعنی یہ بد مذہب ہیں، ان کے پاس نہیں بیٹھنا چاہیے ایسی مجلس میں۔ اگر یاد آئے کہ ہم ظالموں کے پاس بیٹھے ہیں تو اٹھ کے جانا چاہیے۔ حالانکہ یہ آیت کس کے لیے نازل ہوئی تھی؟ مشرکین کے لیے۔ یہ آیت بریلویوں پہ خود فٹ ہوتی ہے۔ مشرک تو یہ ہیں، یہ تو اللہ کے ساتھ دوسروں کو پکارتے ہیں،
یہ تو قرآن مجید کا مذاق بناتے ہیں جی، وہ تو بتوں کے لیے نازل ہوئی ہے، کون کہتا ہے؟ بریلوی کہتے ہیں. تو آپ خود سمجھیں ان لوگوں کا علمی لیول یہ ہے. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.